وبرکاتہ. میں ہوں آپ سب کا بھائی اشرف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یوٹیوب چینل معلوماتی دنیا. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بات لوگوں میں مشہور ہوتا ہے ان میں حقیقت کتنا ہوتا ہے اور جھوٹ. ہمارا مشن اور مقصد یہ ہے. تو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے انار کے اندر ایک جنتی دانہ. آپ لوگوں نے ضرور یہ بات سنا ہوگا. تو ہم اس بات پر بات کریں گے کہ کیا یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے. تو ان کی حقیقت ہم 3 چیزوں سے نکالیں گے. ایک روایت نبوی سے، دوسرا قرآن مجید سے، اور تیسرا جو ہے سائنس اور دنیا علوم سے کہ ان میں کتنا حقیقت ہے اور کتنا جو ہے جھوٹ ہے. یہ بات سننے میں بہت میٹھی لگتی ہے کیونکہ انار خود بھی میٹھا پھل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات واقعی دین اسلام میں ثابت ہے، کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے یا صرف عوام اور عقیدہ اور روایت ہے. تو چلیے اس موضوع پر ہم بات کریں گے کہ کیا اتنا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ ہے. روایت کا ماخذ ہے یہ جملہ ما من رمات الا وفیہا حبۃ من رمان الجنہ. بعض پرانی کتابوں میں یہ ذکر ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے کوئی انار ایسا نہیں جس میں جنت کی انار کا ایک دانہ نہ ہو. یہ ہے، لیکن محدثین کرام کیا فرماتے اس حدیث کے حوالے سے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ بعض نے موضوع من گڑت قرار دیا ہے. من گڑت وہ حدیث ہے جس کو ہم ضعیف کہتے ہیں. یعنی یہ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا اس کو حدیث صحیح کہنا یہ غلط بات ہوتا ہے، لہٰذا سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسرا، شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت نبی علیہ السلام سے ثابت بھی نہیں ہے، اس کا اصل کوئی قوی ثبوت نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ حدیث ما من رماتن جو مشہور ہوا ہے لوگوں میں، یہ کیا ہے، یہ ضعیف ہے، لہٰذا سے اجتناب کرنا چاہیے. لہٰذا شرعاً یہ بات کہنا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی حدیث میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ بات سچ ہے. دوسرا، ہم قرآن مجید میں ان کا حل ڈھونڈ کر تلاش کریں گے کہ کیا ان میں حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو قرآن میں انار کا ذکر 3 جگہوں پر ہے. ایک سورۃ الرحمن آیت نمبر 68 میں بھی ہے جس میں ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. یعنی جنت میں میوے، فاکہہ میوے، نخل کھجور، رمان انار ذکر ہے. لیکن آئیے ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر جنتی دانہ جو دنیا میں انار ہوتا ہے ان کا کوئی ذکر ہے یا نہیں ہے. تو ہم اس بات پر بات کریں گے. یہ آیت ہمیں ضرور بتاتے ہیں کہ انار کے اندر جنت کا پھل ضرور ہے، لیکن یہ بات قرآن میں کہیں نہیں لکھی ہے کہ دنیا کے ہر انار میں جنت کا ایک دانہ ہے. لہٰذا یہ جملہ قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے. البتہ قرآن ہمیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ انار اللہ کے ایک عظیم نعمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن یہ پروپیگنڈا اور یہ جو عوام میں مشہور ہوا ہے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم قرآن سے بھی، حدیث سے بھی اور دنیا علوم سے بھی آپ کو یہ بات نکال کر آپ فراہم کریں گے کہ یہ بات حقیقت یا نہیں ہے. تو دوسرا سائنس اور دنیا زاویہ ہے. تو سائنس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انار ایک ایسا پھل ہے جس میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں. ہر دانہ درخت کے اندر ایک ہی جینیاتی نظام سے بنتا ہے، کوئی دانہ کہیں اور سے نہیں آتا. یعنی یہ سب فطری عمل کے ذریعے وجود میں آتی ہے. سائنس کے لحاظ سے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی پھل میں جنت سے آیا ہوا کوئی دانہ ہو. لیکن اگر کوئی جملہ مجازن یا روحانی انداز میں بولے کہ انار جنت کا پھل ہے اس لیے اس میں برکت ہے تو یہ ٹھیک مفہوم ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چوتھا، ہم روحانی پیغام یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے دین ہمیں ظاہری باتوں سے زیادہ اندرونی حقیقت سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم انار کھاتے وقت یہ سوچے کہ یہ وہی پھل ہے جس کا ذکر جنت میں ہے تو ہمارا دل جنت کا نعمتوں کی یاد میں جھوم اٹھے گا. یہی ایمان کا حسن ہے کہ ہم ہر نعمت میں جنت کی خوشبو محسوس کریں، مگر غیب کے دعوے بغیر علم کے نہ کریں کیونکہ گناہ ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اسلام میں ہمیں سچ بولنے اور تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے جب بھی کوئی بات سنے، خاص طور پر حدیث کے نام پر، تو پہلے تحقیق کرے کہ یہ واقع نبی علیہ السلام کے بات ہے یا نہیں ہے. انار یقیناً ایک بابرکت اور جنتی پھل ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کے اندر جنتی دانہ ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے. یہ صرف عوامی مشہور قول ہے جس حقیقت نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو حوالہ دی ہے، قرآن میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اور سائنس علوم میں بھی نہیں ہے. سائنس علوم ہم نے آپ کو بتا دیا بھی کہ اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے.
تو آخر میں ہم آپ کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے، سچ بولنے اور اپنی زبان سے دین میں اضافہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی انار کھائے تو یہ دعا کرے اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا من ثمار الجنہ، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت ڈالے اور ہمیں جنت کے پھل نصیب فرما۔ یہ دعا کرے، اور جو بھی بات ہو عوام میں ہو انشاءاللہ ہم ضرور اس پر بات کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہات ہو جس کے بارے میں، کوئی چیز کے بارے میں، تو ہمیں کمنٹ میں لازمی دے تاکہ ہم آنے والے کلاس میں اس پر بات کریں گے۔ اور ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ ہم بھرپور محنت کریں گے، آپ کو بات کی حقیقت اور جو خلاصہ ہو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں شک و شبہات نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ آخر میں ہم مختصراً خلاصہ آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان تمام ٹاپکس کا، تمام لیکچر کا خلاصہ کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر انار میں جنتی دانہ، یہ والی بات جو عام میں مشہور ہے، اور یا یہ روایت ہے یا یہ وہ ہے، یہ بالکل ضعیف اور غیر موضوع بات ہے، ٹھیک ہے، ان سے جناب کا۔ دوسرا یہ کہ قرآن میں انار کا ذکر جنت کے پھل کے طور پر آیا ہے، لیکن یہ نہیں آیا ہے کہ ان کے اندر جنتی دانہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے۔ سائنس کے لحاظ سے کوئی جنتی دانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ روحانی طور پر انار ہمیں جنت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم انار کھاتے وقت یہ سوچے کہ جنت کا پھل ہے، جنت میں بڑے بڑے انار ہوگے، اتنے ہوگے، وہ ہوگے، تو یہ ضرور یاد دلاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک جنتی دانہ ہے، یہ بالکل غیر موضوع بات ہے، ٹھیک ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ تحقیق کے بغیر کسی بات کو حدیث کہنا یہ بھی درست نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ ان باتوں سے اجتناب کریں، اور جو بھی شک و شبہات ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے تاکہ ہم آنے والے کلاس میں اس پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ سب کا بھائی اشرف علی آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔